الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لیستأذنکم الذین ضرور اجازت مانگنی چاہیے تم میں سے ان لوگوں کو ملکت ایمانکم جو تمہارے مالک بن چکے ہیں دائیں ہاتھ، والذین اور ان لوگوں کو لم یبلغوا الحلم کہ جو بلوغت کو نہیں پہنچے، منکم تم میں سے 3 مرات 3 اوقات میں، من قبل صلاۃ الفجر فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ اور جب تم گرمی کی وجہ سے کپڑوں کو ہلکا کر لیتے ہو یا اتار لیتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء اور نماز عشاء کے بعد، 3 عورات لکم یہ 3 پردے کے اوقات ہیں تمہارے لیے، لیس علیکم نہیں ہے تم پر، ولا علیہم اور نہ ہی ان پر، جناح کوئی حرج یا گناہ، بعدہن اس کے بعد، طوافون وہ کثرت سے چکر لگانے والے ہیں، علیکم تم پر، بعضکم علی بعض تمہارا بعض پر، کذالک اسی طرح، یبین اللہ لکم الآیات اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیاں آیات، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ خوب علم اور حکمت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ اور جب پہنچ جائیں بچے تم میں سے الحلم بلوغت کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا پس چاہیے کہ وہ ضرور اجازت مانگیں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جس طرح اجازت طلب کرتے ہیں وہ جو ان سے پہلے ہیں، كَذَلِكَ اسی طرح يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم خوب علم اور حکمت والا ہے۔ ان آیا مبارکہ میں مزید جو گھریلو معاملات ہیں ان کے کچھ اصول و ضوابط ذکر کیے جا رہے ہیں کہ جو تمہارے غلام ہیں وہ بچے جو بلوغت کو نہیں پہنچے وہ بغیر اجازت کے 3 اوقات میں داخل نہیں ہو سکتے، یعنی یہ بھی داخل ہوں گے آئیں گے تو اجازت کے ساتھ ہی داخل ہوں گے۔ غلاموں کا تصور آج ختم ہو چکا ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو ملازم ہے نوکر ہے وہ غلام کے حکم میں نہیں ہے، اس سے اسی طرح پردہ ہوگا اور باقی سارے معاملات ایک غیر محرم کے جس طرح ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہی اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یعنی 3 اوقات میں یہ بھی اجازت لے کے آئیں گے، یعنی بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں کسی کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ جو باپ بیٹا یا اتنی قریبی رشتہ داری بھی ہے وہ بھی بغیر اجازت کے ان 3 اوقات میں اپنے والد والدہ بہن بھائی اس کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے، یعنی کوئی بھی ہے تو اس کے کمرے میں ان 3 اوقات میں بڑے سے لے کے چھوٹے تک اس کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ بغیر اجازت اس کا جو خاص کمرہ ہے اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ کون سے 3 اوقات ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ اور اسی طرح ظہر کے بعد جو قیلولہ کا وقت ہے، ومن بعد صلاۃ العشاء اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد، 3 عورات لکم یہ 3 پردے کے وقت ہیں تمہارے لیے، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن اس کے بعد تم پر اور ان بچوں پر یعنی کوئی گناہ نہیں ہے، طوافون علیکم بعضکم علی بعض کیونکہ وہ کثرت سے ایک دوسرے کی حاجت کے لیے ضرورت کے لیے آنا جانا رہتا ہے، اس لیے اس کے علاوہ اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ ان 3 اوقات میں جو گھریلو افراد ہیں ایک گھر کے اندر رہنے والے وہ آئیں جائیں تو ان پہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن ان 3 اوقات کے اندر ٹھیک ہے جب بھی وہ آئیں جائیں گے تو ان کو اجازت لینا ہوگی، فجر سے پہلے اور ظہر کے بعد اور اسی طرح عشاء کے بعد۔ تو فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یہ کوئی معمولی حکم اس کو نہ سمجھیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک ہماری نشانی ہے، یہ ہمارا حکم ہے جس کو ہم تمہارے لیے واضح کر رہے ہیں، واللہ علیم حکیم اس کی کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں، یہ کیا پابندی لگا دی ہے یہ وہ، تو واللہ علیم حکیم یہ بات ذہن میں رکھو اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے، اس سے زیادہ تم تو نہیں جانتے نا، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا بھی ہے جس سے زیادہ تمہاری حکمت اور دانائی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کے اندر ماننے میں اور اسی کے اندر ہی کیا ہے وہ خیر ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ
اور جب بچے جوان ہو جائیں فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس کے بعد ان کو اسی طرح ہی اجازت لینی ہوگی جو ان سے پہلے لوگ، یعنی جو بلوغت کو ان سے پہلے پہنچ چکے ہیں، جس طرح وہ اجازت لیتے ہیں اسی طرح ان کو بھی اجازت لے کے ہی داخل ہونا چاہیے۔ مزید کچھ باتیں آگے بھی آ رہی ہیں، یعنی اجازت جس کا تصور بسا اوقات جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح ہے تو وہ ختم کر دیتے ہیں، اور خصوصاً آج کل کا جو سسٹم چل رہا ہے، یہ کزن ہے، یہ رشتہ دار ہے، یہ چاچا ماما تایا، تو اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ جو گھر کے افراد ہیں 3 اوقات میں، تو ان کو بھی کہا گیا کہ تم نے اجازت لے کے داخل ہونا، اور اس کے علاوہ کے جو اوقات ہیں وہ کسی کے گھر میں آنا جانا ہوگا تو اس کے لیے اجازت کیا ہے، وہ ضروری ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے بغیر اجازت، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اجازت لو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے کثرت کے ساتھ آنے جانے والے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ باہر اور کہو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادخل، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اجازت مرحمت فرمائی، یعنی یہ تعلیم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح وہ ان سے پہلے لوگ اجازت مانگتے ہیں اسی طرح یہ اجازت لے کے ہی داخل ہوں گے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہے ہیں، واللہ علیم حکیم۔ دیکھیں قرآن پاک بڑی حکمت والا ہے، لیکن یہی الفاظ ابھی پچھلی آیت میں دہرائے گئے اور سیم وہی الفاظ دوبارہ اس آیت میں دہرائے گئے۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ یہ تاکید ہے اور اس کے اندر خیر و برکت ہے، خیر و بھلائی ہے، اور اس کے علاوہ جو پردے کا نظام ہے اور دیگر معاملات پھر بگڑتے بسا اوقات بگڑ جاتے ہیں، تو لہذا ان احکامات کو معمولی نہیں لینا بلکہ تاکیداً اللہ تعالیٰ دوبارہ فرما رہے ہیں کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔